تو حرمین شریفین میں تو یہ خطبہ نہیں دیا گیا کیونکہ وہ الگ مستقل ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ کے تقریباً مساجد میں میرے پاس آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، لکھا ہوا خطبہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ وہ جو خطبہ دیا گیا میں اس کے میں 1 2 3 کہہ کر جو انہوں نے 4 باتیں لکھی ادارہ نے کہ یہ تبلیغی جماعت کی خرابیاں یہ ہیں، یہ گمراہیاں ہیں، یہ آپ نے عوام میں بیان کرنا ہے، اور ان کو لے کر جو خطبہ نے خطبہ مرتب کیا وہ میں آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے لکھا جو لیٹر ہے کہ یہ ان کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور جملہ انہوں نے استعمال کیا تدعوہم الی عبادت القبور، یہ لوگوں کو قبر کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ تبلیغ جماعت کے بارے میں ان کا جملہ یہ ہے تدعوہم، میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے، آپ میں سے کسی کو چاہیے تو واٹس ایپ نمبر دے دیں، میں اس میں عربی میں سینڈ کر دوں گا آپ کو۔ تدعوہم الی عبادت القبور، یہ تبلیغی جماعت کا عقیدہ کفریہ ہے، شرکیہ ہے، یہ لوگوں کو قبر پرستی اور قبر کی طرف بلاتی ہے۔ کسی بھی جماعت ہو، کسی ملک ہو، تو اس کا منشور کو دیکھا جاتا ہے۔ اسلام پاکستان جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی حکومت ہے۔ اگر آپ یہاں چلتے پھرتے ہمارے وزراء کی زیارت کریں گے تو آپ کو اسلام کہیں نظر نہیں آئے گا، اور ظاہری چیزوں کو دیکھیں گے اسلام نظر بالکل نہیں آئے گا، لیکن آئین دیکھیں گے تو ہاں، آئین کی پہلی شق یہ لکھی ہوئی ہے یہاں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، عوام جو ہے اس کا حکمران، اس کا ماتحت ہے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، قانون سازی قرآن و سنت کے ماتحت ہوگی۔ تو آئین کو دیکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو اسی حساب سے ہمیں نے بھی اس جماعت کو دیکھنا ہے، تبلیغی جماعت کو، تو وہ بیچارے جو ہے وہ 6 باتیں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو 6 باتوں سے ہٹ کر وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ بھئی کلمے کی طرف بلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، زندوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، مردوں سے کیا ہونا۔ یہاں پنڈی میں ایک راجہ بازار میں طالب القرآن مدرسہ ہے، میں نے تو ملاقات نہیں کی، ہم سے پہلے فوت ہو گئے مولانا غلام اللہ خان صاحب، کفر شرک بدعات کے خلاف بہت سخت تھے اور بہت سختی فرمایا کرتے تھے ان معاملات میں۔ تبلیغی جماعت والے ان سے ملاقات کی، ملنے لگے تو حضرت فرمانے لگے کہ میں آج تک لوگوں کو یہ کہتا رہا ہوں کہ مردوں سے کچھ نہیں ہوتا، مردوں سے کچھ نہیں ہوتا، مردوں سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ زندوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ مجھ سے بھی توحید میں ایک قدم آگے۔ وہ بات بالکل ایسی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کیا ہونا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عباس پیچھے سوار ہیں، آپ کہتے ہیں بچے تو کہتے ہیں لبیک و صادق والخیر کلہ فی یدیک، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو پھر جو ہے آگے چل کے کہتے ہیں کہ بچے، تو پھر کہتے ہیں لبیک، بار بار یہ۔ اس کے بعد آگے تھوڑی سی لمبی روایت ہے، آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ خوب جان لو، پوری امت مل جائے، ساری مخلوق مل جائے، آپ کو اگر نفع دینا چاہیں ذرہ برابر آپ کو نفع نہیں دے سکتے، ہاں جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کو نفع ملے گا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، یہ اس سے ذرہ برابر زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ، اللہ کا لکھا ہوا مقدر میں وہ ہو چکا اور سیاہی خشک ہو چکی، تبدیل نہیں ہو سکتی۔
تو ان کا پہلا یہی ہے کہ بھئی اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ زندوں سے کچھ ہوتا ہے تو نہ مردوں سے۔ تو پہلا جملہ ان حضرات کا یہ کہ تبلیغی جماعت والے جو ہے وہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، تدعوہم الی عبادت القبور، یہ لوگوں کو قبر پرستی کی طرف بلاتے ہیں۔ اور ان بیچاروں کا دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ بھئی نماز، یہی بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ سے روزہ لگا کر دیکھ لیں، جماعت میں جب بھی بیان ہو تو دیکھ لیں۔ یہ ان پر تو ہمارے حضرات کا اشکال، اعتراض یہ کرتے ہیں بھئی تم صرف 6 نمبر کی بات کرتے ہو، اس سے ہٹ کر بھی تو کوئی بات کرو، اس سے ہٹ کر مسائل بھی بیان کرو، اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز بیان کرو۔ تو ان کا دوسرا کام ہے کہ نماز کی باتیں کرتے ہیں، نماز سیکھنے سکھانے کی بات کرتے ہیں۔ اور تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ علم و ذکر، علم سیکھو، اتنا علم 24 گھنٹے کی زندگی حلال حرام کی تمیز سے گزار دی جائے، تو یہ سیکھنا ہر انسان پر فرض ہے۔ اور یہ علم ذکر کی بات کرتے ہیں۔ چوتھا کام یہ کہتے ہیں کہ تصحیح نیت ہے، نیت درست کر لو، بغیر نیت کے کہ کوئی عمل بھی مقبول نہیں ہے۔ اور چوتھا کہتے ہیں، پانچواں، اکرام مسلم، ہر انسان کی خیر خواہی چاہو، مسلمان کا اکرام کر لو۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، میں تو صرف ان کے اصول بیان کرتا ہوں۔ اور چھٹا یہ کہتے ہیں جو کچھ خود سیکھا ہے یہ دوسروں کو بھی سکھانے کی فکر کرو۔ یہ ان کے 6 نمبر ہیں، اس سے ہٹ کر یہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ اور میں نے کہا کہ ہمیں تو یہاں کے علماء کرام سے ان سے شکایت یہ کرتے ہیں کہ تم کوئی اور بات نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ وہاں جو پہلا پوائنٹ لکھا کہ یہ تدعوہم الی عبادت القبور، یہ قبر پرستی کی طرف بلاتے ہیں، لہذا یہ جماعت گمراہ ہے، ان کی گمراہی کو عیاں کر دو۔